السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 5 نومبر ہے، جمعرات سن 2020۔ امریکی الیکشن کی تھوڑی سی صورتحال واضح ہوئی ہے۔ ابھی بھی مقابلہ بڑا سخت ہے اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اٹ کین بی اینی باڈیز گیم، اور ایک سسپینس ہے، نیل بائٹر یعنی دانت انگلیاں منہ میں ڈال کے بندہ چبا ڈالے، اتنا زیادہ سسپینس ہے۔ بائیڈن بہت کم اب ان کو ووٹس کی ضرورت ہے بننے کے لیے امریکہ کا صدر، لیکن معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں جائے گا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب ووٹنگ روک دی جائے، یعنی کاؤنٹنگ روک دی جائے۔ اور حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکی آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک ایشو ہے۔ بائیڈن کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب نیواڈا کی جو ریاست ہے اور پینسلوینیا، جارجیا، یہاں پر انتظار ہے پولنگ کا کہ کمپلیٹ رزلٹ آ جائے تو پھر بات واضح ہوگی، اور ابھی عدالتوں کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ معاملہ کوئی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کچھ ہوگا جو ابھی تک امریکہ میں نہیں ہوا۔ الیکشن کے مسئلے پر ہو سکتا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی ہم دیکھیں کہ پبلک سینٹیمنٹ بھی سڑکوں پر ہے، اور جو ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے شاید ویسا وہاں پر ہو جائے۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا، تو ابھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ دیکھیں پاکستان میں منصوبے کیسے بنتے ہیں۔ 5 سال تک کام ہوتا رہا اورنج لائن پر، اورنج ٹرین، اور 300 ارب روپے کا وہ منصوبہ، اور صرف 2% لاہوری اس میں سفر کر سکیں گے، اور پورے شہر کے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں دی اس اورنج لائن ٹرین نے، سوائے اس کے کہ ایک ٹرین آپ کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اور جس نے شہر کی خوبصورتی کو بھی برباد کر دیا۔ اگر اتنے پیسے لگا دیے جاتے، صرف ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ 4 ارب روپے میں 3.5 ارب روپے میں شوکت خانم ہاسپٹل بنا تھا، اور یہ 300 ارب روپے پہ اورنج لائن بنائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ 300 ارب روپے ہاسپٹلز بنانے میں لگا دیے جاتے تو شوکت خانم جیسا ہاسپٹل پاکستان کے ہر ضلع میں پاکستان کے یہ ہوتا، اور پنجاب میں تو پورے پنجاب میں آپ اس کی سڑکوں پر اوور ہیڈ بریجز بنا سکتے تھے۔ بڑی جو آپ کی جو سڑکیں ہیں جیسے جی ٹی روڈ ہے اور یہ جو دوسرے شہروں کو ملانے والی سڑکیں ہیں، یہ ساری کی ساری سگنل فری ہو سکتی تھیں اور بالکل موٹر وے کی طرح یہ بھاگتی ساری، اور اس سے آپ دیکھیں کہ ترقی ڈیولپمنٹ کتنی ہونی تھی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب ان کا ایک منصوبہ تھا مال بنانے کا، اور اب آپ دیکھیں اس کا پلر گر گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو بنایا گیا ہے۔ شالامار کے اسٹیشن کے پاس وہاں پر جو بھی ہوا، جس سے اس کا جو ایک پلر جو بنا رہے تھے وہ گرا ہے اس کا، اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ 300 ارب روپے کا منصوبہ ابھی چند دن اس کو شروع ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ یہ خبر کو اچھی نہیں تھی، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہی لوگ اب کس طریقے سے دوبارہ پاکستان کی ویلتھ پر قبضہ کرنے کے لیے معاملات کو اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، انڈیا نے ایک بھرپور پروپیگنڈا شروع کیا سی پیک کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک یہ فالس چیز ہے کہ بلوچ ریزسٹنس ہے بلوچستان میں، جس کی وجہ سے جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ سلو ہو گئے ہیں۔ گوادر کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی نہیں کوئی بن رہا، اور جو گوادر پورٹ ہے اس میں بس صرف یہ ہوا ہے کہ چھوٹی کرینز کو بڑی کرین سے ریپلیس کر دیا گیا، اور کوئی وہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو سڑکوں کو چوڑا کرنے کا کام ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے حوالے سے وہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کی تصویریں چھاپ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو بلوچستان کی تصاویر ہیں وہ چھاپ رہے ہیں، اس کو سی پیک کو فالو کر رہے ہیں۔ میں یہ خبر آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا کہ ایک امریکہ اور بھارت نے ایگریمنٹ سائن کیا، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو بھی انفارمیشن ہے وہ امریکہ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھارت کو دے گا۔ اور اس میں جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے انڈیا کا اور امریکہ کا ایک کنسرن رہا ہے، پاکستان کے نیوکلیئر جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، بظاہر تو یہ معاہدہ اب ہوا ہے، لیکن ان کا میڈیا چیزیں چھاپ رہا ہے، اور یہ سارے جو امیجز ہیں یہ امریکن سیٹلائٹ کے امیجز ہیں، کوئی انڈیا کے سیٹلائٹ کے امیجز نہیں ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ بظاہر تو ان کا ایگریمنٹ اب ہوا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین یہ جو آپس میں ان کی کوآپریشن ہے، سی پیک اتنا زیادہ ان کے لیے ایک پرابلمٹک چیز ہے، اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہے کہ اس کے پورے امیجز لے کے انہوں نے گوادر سے لے کے ایسٹ ترکمانستان تک کا سارا روٹ جو ہے
وہ نقشے لگا لگا کے بتایا کہ جی یہاں پہ وائڈ ہونا تھا، یہاں پر چوڑا ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، یہ پروجیکٹ یہاں پہ رک گیا، ایئرپورٹ رک گیا، ایک پروپیگنڈا۔ اور دوسرا اس میں کہ یہ جو بلوچ ریزسٹنس جو ہے وہ بلوچستان میں، مزاحمت جو ہے وہ بلوچستان میں بہت بڑھ گئی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ جو بلوچستان کے منرلز ہیں، چائنا کی اس پر نظر تھی، سینڈک پروجیکٹ دوسرے، اور وہ اب چائنا وہاں پر جانا چاہتا ہے اور پاکستان کو اس کا پتہ نہیں تھا اور وہ ایگریمنٹ اس طرح سے ہو گئے ہیں۔ ایک ایسا، یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ سی پیک بنیادی طور پر جو پاکستان کے اندر بھی جو اپوزیشن کا احتجاج ہے، جو اس گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری سی پیک کے حوالے سے ہے۔ اور یہ آج کے ہمارے اس ویڈیو چیٹ میں اس کی بڑی ریلیونس ہے، اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے امریکہ کے الیکشنز میں، ہمیں کیا ان سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ٹرمپ، امریکہ میں جو کووڈ آیا، پوری دنیا سے زیادہ اس میں لوگ مارے گئے اور 1 ملین سے زیادہ لوگ وہاں پر افیکٹ ہوئے۔ آج بھی روزانہ 90 سے 95 ہزار لوگ وہاں پر اس کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ٹرمپ کی کمزوری ہے، یہ ٹرمپ کی ناکامی ہے، اس کی مس گورننس ہے، اس نے مانا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے بارے میں بھی بڑی اس نے باتیں کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے جو اس کی ٹیم ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، وہ اس کو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے، اور پورا امریکہ میں اب سیکنڈ سرج آ گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اس نے اکانومی کے حوالے سے دنیا میں، امریکہ کی تاریخ میں سب سے کم ترین بے روزگاری وہ لے کے آیا۔ پھر اس نے لوگوں کو پیسے بھی دیے، جب یہ کرونا کی بیماری آئی تو اسٹیمولس پیکیجز بھی دیے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ اس نے امریکہ کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا ٹیرف پر، اور وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہے۔ نیٹو سے، یورپ سے کہا کہ جی ہم آپ کی حفاظت کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے، ہم امریکی عوام پر پیسے خرچ کریں گے، آپ اپنے پیسے خرچ کریں۔ جو کلائمیٹ کنٹرول ایگریمنٹ تھا، اس سے وہ امریکی بزنسز کی خاطر، جو پیرس ایگریمنٹ تھا، اس سے وہ باہر نکل گیا کہ نہیں جی میں اپنے بزنس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے ہم نے کرنی ہے۔ اور یہ کلائمیٹ کنٹرول جو ہے نا، یہ ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا، اس میں 80% جو تھا وہ امریکی مفادات اور امریکی لوگوں کے جو مفادات تھے ان کو سامنے رکھ کر اس نے کیا۔ جو باہر کے لوگ جاتے تھے وہاں پر ویزا لے کے اور پروفیشنل، وہ سب ویزے اس نے بند کر دیے کہ جی امریکن بے روزگار ہو رہے ہیں، ہمیں آپ لوگ نہیں چاہیے۔ جو امریکہ کے باہر لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری نظر میں تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، لیکن جو امریکہ کے نیٹو ہیں، جو امریکی شہری ہیں، ان کے لیے جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اپنے ملک کے لیے بہت بہتر تھا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ وہاں پر اتنے لاکھوں لوگ مر گئے اور لاکھوں لوگ ہاسپٹل میں چلے گئے، اور اس کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا ہوا، اس کا ٹرن آؤٹ دیکھیں، کتنا نیک ٹو نیک فائٹ ہے، لوگوں نے اس کو کتنا ووٹ دیا ہے، کتنا زیادہ اس کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو اس کی پرفارمنس تھی دوسرے شعبوں میں، اور جس میں وہ امریکہ کو آگے لے کے جا رہے تھے، اور امریکہ کے حوالے سے یہ تھا، پوری دنیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ امریکہ کا جو دنیا کی لیڈرشپ کا جو ایک ان کا جو رول تھا، اس سے امریکہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ امریکہ اب صرف امریکی مفادات کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر یہ تنقید بھی ہوئی ٹرمپ پر، لیکن امریکی عوام نے، دیکھے فلوریڈا میں وہ جیتا، اوہایو میں وہ جیتا۔ مقابلہ سخت ہے، الیکشن وہ اگر ہارے گا ابھی، جیسے اتنی ٹائٹ ریس ہے، تو بہت کم مارجن پہ، لیکن اگر آپ یہ تصور کریں کہ اتنے لاکھوں لوگ مر گئے، لاکھوں لوگ اتنے ہاسپٹل میں چلے گئے، ہیلتھ سسٹم بالکل ناکام ہو گیا، لیکن پھر بھی امریکی اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت سارے دوسرے شعبے جو امریکیوں کے لیے اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں، اس میں ٹرمپ نے وہ پرفارمنس دکھائی، وہ کارکردگی دکھائی کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو شخص ہے یہ امریکہ کے لیے مخلص ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ عمران خان، اس کی مس گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت، اور بہت سارے مصنوعی پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کی قیمتوں کو بڑھایا گیا ہے، یہ مصنوعی ہے۔ پینڈیمک کرونا میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے گورنمنٹ کی ہماری۔ کشمیر کا مسئلہ جس طرح انہوں نے کھڑا کیا پاکستان نے، سعودی عرب ہم سے اس لیے ناراض ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے نہایت اہم ایک پروجیکٹ، اور اسٹریٹجک شفٹ کیا پرائم منسٹر نے اس کو، یعنی اس کو جاری رکھا ہے کسی دباؤ میں آئے بغیر، اور وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیوچر ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ ساری جو انڈین پروپیگنڈے کی جو بات سنائی، یہ ساری میں آپ کو اس پوائنٹ پر آ کے لے کے آ رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لیے سوچتا کون ہے۔
عمران خان نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، عمران خان کی کوئی جائیداد ہے بھی نہیں، اس کا کوئی بچہ پالیٹکس میں نہیں ہے۔ یہ مہنگائی ہے، مصنوعی ہے، یہ کی گئی ہے اس لیے کہ لوگ اس کی حکومت سے بددل ہوں، لوگ اس کو ہٹا دیں۔ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں سویلین لیڈ رول ہو، لیکن اگر اب فوج سویلینز کی حکومت جو آئینی حکومت ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، آپ اس کو چلا رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کی پشت سے ہماری پشت پہ آ جائیں۔ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان امریکی کیمپ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی تو سبق سیکھنا چاہیے نا، ہمارے مسائل ہیں، امریکہ کے بھی مسائل ہیں، کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ٹرمپ اگر ہارے گا تو بہت کم مارجن پہ ہارے گا۔ یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے الائنس بنا لیا، تو ہمارا بھی کام ہے ہم بھی یہ سوچیں، دیکھیں، تین دفعہ کی باریاں بھگتا چکے ہیں، کشمیر پر کمپرومائز کیے ہیں، ہر جگہ پر کمپرومائز کیے ہیں، آئی ایم ایف کے ہاتھوں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، امریکی مفادات کے لیے ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں، ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ تو ایک شخص اگر کچھ اس وقت مس گورننس کے ایشوز بھی ہیں، کچھ تھوڑی پرابلمٹک سچویشن بھی ہے، اس میں کچھ ان کی مس گورننس ہے اور بہت ساری مصنوعی ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں عمران خان پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹریٹجک جو ضروریات ہیں ان کے لیے، اور اسٹریٹجک جو ڈیسیژن ہے وہ اگر پاکستان کے حق میں کر رہا ہے، پاکستان کے مفاد میں کر رہا ہے، تو یہ جو ابھی تھوڑی بہت جو پرابلم ہے، بڑی مہنگائی والے ایشوز ہیں، مس گورننس کے دوسرے ایشوز ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ ماضی میں یہی رہا ہے کہ ہمارے پاس آنیسٹ حکمران نہیں تھا۔ ہمارے ہاں ہر طرح کے قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ بڑے کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹے کے لیے قانون الگ ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز یہ جیل میں ہوں، کھانا بھی گھر سے جاتا ہے، بیڈ بھی گھر سے جاتے ہیں، نوکر بھی گھر سے جاتے ہیں، عام آدمی مارا جاتا ہے۔ سڑک پر جب یہ چلتے ہیں تو ٹریفک روک دی جاتی ہے، جب بھی کوئی وزیر، امیر یا جب بڑے لوگ چلتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے۔ اگر کوئی مرے گا تو میں اور آپ، ہم غریب آدمی سڑکوں پر برباد ہوں گے۔ تو کسی بھی میرے لیے، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھ کر اپنے اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجک ضروریات اور وہ فیصلے کر رہا ہے جس سے پاکستان کے عوام کا، میرا اور آپ کا مستقبل وابستہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں سمجھانے کے لیے پراپر میں نے ورڈز یوز کیے ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ بحث اور گفتگو جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔